صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ الحشر کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی یہ سوچ لے کہ اس نے اپنے آگے کیا بھیجا ہوا، جو اس نے آخرت کے لیے جمع کرایا ہے وہ کیا ہے، یہ غور کر لے وہ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور پھر ڈر جاؤ اللہ سے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، فرمایا تم جتنے مرضی پردے ڈالتے پھرو، تمہارے رب کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے، اسے پتہ ہے تم کیا کرتے ہو، وہ جانتا ہے۔ عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید نے دو چیزوں پر بڑا زور دیا ہے، ایک اللہ کو ماننا، اور اللہ کو ماننے کا مطلب ہے نبی پاک کو بھی ماننا، اللہ کو ماننے کا مطلب ہے کتابوں کو بھی ماننا، قرآن پاک کو بھی ماننا۔ لیکن دو باتیں آپ کو زیادہ ملیں گی، ایک ایمان، اور اس کے بعد سب سے زیادہ زور ہے ایمان بالآخرت پر، آخرت کو مانو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے، دعویٰ کرتے ہیں، نفاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں۔ جو اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے اس کا رنگ اور ہوتا ہے، جس کو پتہ ہوتا ہے قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، اس کے اعمال یہ نہیں مانتے، کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، پر مانتے، دعویٰ ہے کہ ہم مانتے ہیں آخرت کو بھی اور اللہ کو بھی، پر نہیں مانتے۔ قیامت قائم ہونا ضروری ہے، اگر وقوع قیامت نہ ہو تو ظالم کی تو موجیں لگ گئیں، جابر تو موج کرے گا، فاسق اور فاجر تو کہیں گے دنیا میں بھی ہم اپنے اقتدار کے زور پر جیتے رہے، آج بھی ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ عقلاً نقلاً قیامت کا قائم ہونا ضروری ہے۔ قیامت قائم ہوگی تو مظلوم کو اس کے ظلم پر داد رسی کی جائے گی اور ظالم کو سزا ملے گی۔ ایک آدمی ساری زندگی دنیا کے اندر لوٹ مار کرتا رہا، دھوکہ فریب فراڈ کرتا رہا، اس کی راتیں شراب و کباب میں گزر گئیں، وہ مرے اور بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے موج کر کے چلا گیا۔ ایک آدمی ساری زندگی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی نظر کی حفاظت کی، زبان کی حفاظت کی، یہاں تک کہ دل کی بھی حفاظت کی، وہ بھی مرے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ اس طرح تو پھر سرکش کا کچھ بنے گا ہی نہیں، نظام زندگی ساری اس کی سوچ ختم ہو کے رہ جائے گی اگر قیامت قائم نہیں ہوتی۔ قیامت کا قائم ہونا حق ہے، اس لیے قرآن مجید نے ایک جگہ پہ نہیں 20 جگہ پہ یہ بیان فرمایا ہے کہ قیامت ضرور قائم ہے، قیامت، اور وہ قائم ہو کر اپنے سارے لوازمات سمیت قائم ہوگی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کو حق ملے گا، ظالم کو سزا ملے گی۔ جابر اس دن اللہ کی بارگاہ میں رسوا کیے جائیں گے، جن پر جبر کرتے رہے انہیں اللہ کے حضور سے عطا کیا جائے۔ قیامت کا وقوع ہونا ضروری ہے، اور قیامت تو جب قائم ہوگی تب ہوگی۔ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، ظلم کا انجام ٹھیک نہیں ہوتا، جبر کا انجام، جھوٹ کی زندگی لمبی نہیں ہوتی، دھوکے فریب فراڈ ملمہ سازی، ان چیزوں کی عمریں اللہ نے تھوڑی رکھی ہیں۔ وقتی طور پر ظالم کو، دھوکے باز کو، جابر کو جو مہلت ملتی ہے وہ سمجھتا ہے میری سیاست کام کر رہی ہے، وہ سمجھتا ہے میں بڑا دانا ہوں، بڑا چالاک ہوں، دیکھ لو اتنے ظلم کے، جبر کے، دھوکے کے باوجود بنا ہوا ہوں۔ حالانکہ اللہ کی طرف سے اسے مہلت ملتی ہے اور بڑا ہی مہربان ہے، مہلت اس طرح دیتا ہے کہ میرے نبی پاک
علیہ السلام نے فرمایا جب میرا مسلمان نیکی کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے 70 گنا بڑھا کے لکھ لو اس کی نیکی، 70 گنا. اور جب گناہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ٹھہر جب ابھی لکھنا نہ، اسے ٹائم دو. یا اللہ کتنا؟ فرمایا 24 گھنٹے تو دو، ہو سکتا ہے توبہ کر لے. یہ اس کی مہربانی ہے. اب وہ جو اللہ نے مہلت دی ہے نا کہ شاید توبہ کر لے، لوگ سمجھتے ہیں میری چالاکی کی وجہ سے نظام سیٹ چل رہا ہے، میں بڑا تیز ہوں، 2 4 5 باتیں بولتا ہوں سب صحیح ہو جاتا ہے. لوگ اس کو اپنی دانائی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے. فرعون نے کئی 100 سال حکومت کی اور اس طرح اس نے ظلم کیے کہ لاکھوں اور ہزاروں بچے قتل ہی کرا دیے. 12,000 عورتوں کے پیٹ میں حمل تھا، اس نے ضائع کرا دیا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے، رستے میں دریا آ گیا، فرعون پیچھے لگا ہوا تھا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ. اللہ فرماتے تمہارے لیے میں نے دریا کو پھاڑا اور تمہیں نجات دے دی. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. اور فرعون کو غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. تم کھڑے دیکھ رہے تھے. اب جب حضرت موسیٰ دریا کے کنارے پہنچے تو فرعون بھی پیچھے آیا. فرعون لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ میں کہتا ہوں تو دریا چلتا ہے، میں کہتا ہوں تو ہوائیں آتی ہے، میرے حکم کے پابند ہے سارے. جاگ رہے نا آپ حضرات؟ غور فرمائیے گا بات پر. دعویٰ تھا اس کا کہ میں کہتا ہوں تو نظام زندگی چلتا ہے. اب جب دریا کے کنارے پہنچی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ عصا ماریں. جناب موسیٰ نے عصا مارا، 12 رستے بن گئے. اب حضرت موسیٰ کی قوم گزر رہی تھی تو فرعون سے پوچھنے لگے کہ تو کہتا تھا میرے حکم سے چلتا ہے، تو وہ تو حضرت موسیٰ نے ڈنڈا مارا ہے تو رستہ بن گیا. باز نہیں آتا انسان باز بننے بڑے ہیں اس کے پاس، بڑی دلیلیں ہیں. جھوٹ سچ بول کے اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے، آخر دم تک تبدیل ہونے کو تیار نہیں ہوتا. دلیلیں گھڑتا رہتا ہے، بناتا رہتا ہے، شور کرتا ہے جان بوجھ کے. بھئی تو کہتا تھا میرے چلانے سے چلتا ہے، تو باز ابھی بھی نہیں آیا. کہنے لگا میں نے ہی حکم دیا ہے کہ ذرا پھٹ جا، مجھے یہ زندہ چاہیے. باز رسی جل گئی بال. کہنے لگا میں نے ہی کہا ہے دریا کو کہ یہ مجھے زندہ چاہیے، میرے بھاگے ہوئے ہیں تو اس لیے پھٹا ہے، تو آؤ میرے ساتھ دریا کراس کرے. تو پتا تو ان کو بھی تھا نا جتنا تو رب بنا ہوا ہے، پتا تو تھا، سارے جانتے تھے. کہنے لگے تو پہلے کراس کر، اگر تو بچ گیا تو ہم بھی پیچھے آتے ہیں. اب چاروں ناچار. ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ جب خدائی کا دعویٰ کرتا تھا نا، تخت پہ بیٹھا ہوتا تھا، تو ایک دن حضرت جبریل آئے اس کے پاس انسانی شکل میں. تو کہنے لگے میں بڑی دور سے آیا ہوں تو ایک مسئلہ پوچھنا تھا. کہا پوچھو. کہنے لگے ایک غلام تھا کسی بادشاہ کا، تو بادشاہ نے اسے تھوڑی دیر کے لیے ایک علاقے کی سربراہی دے دی. کتنی دیر کے لیے ہمیں سربراہیاں ملتی ہیں؟ کیوں جی؟ تھوڑی دیر کے لیے ملتی ہے نا. تھوڑی دیر کے لیے سربراہی دے دی ایک غلام کو. ذرا بات کو سمجھیے. حضرت جبریل پوچھتے ہیں، کہتے ہیں سربراہی مل گئی. اب وہ مالک ہی بن کے بیٹھ گیا ہے، وہ بات ہی نہیں سنتا. اس کو تھوڑی دیر کے لیے بنایا تھا، وہ تو خدائی کا دعویٰ کرنے لگا ہے. آپ بتائیں اس کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ یہ مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. تو فرعون کہنے لگا اس کا انجام یہ ہے کہ اسے پانی میں گوتے دے دے کے مار دے. انجام کیا ہے؟ بولیے کیا انجام ہے؟ کیا انجام ہے جی؟ پانی میں. اللہ اکبر. اپنی سزا تجویز کر رہا ہے. اس کی سزا کہ اسے پانی میں گوتے دے دے کے مارو ظالم کو. اسے تھوڑی دیر کے لیے بنایا تھا اور وہ چھائی گیا ہے، قبضہ ہی کر گیا ہے. حضرت جبریل کہنے لگے جی آپ لکھ کے دے دیں گے؟ کہنے لگا لاؤ لکھ دیتے ہیں. لکھوا لیا. جناب جبریل رکا لے کے تشریف لے گئے. اب جب فرعون دریا میں آیا نا تو اللہ نے حکم دیا مل جا. جب دریا ملا چیخنے لگا تو حضرت جبریل آئے. کہنے لگے تیرا ہی فتویٰ ہے، یہ تیری سزا ہی ہے نا. ہم بھی بڑی سزائیں تجویز کرتے ہیں. یہ جھوٹا ہے جی، اس کا تو فلانا علاج ہونا چاہیے. تو اگر تو جھوٹ بولے تو یہ فلانا بڑا جاور ہے جی، اس کے ساتھ اس طرح ہونا چاہیے. تو اگر تو یہ کام کرے تو جو سزا تو لوگوں کے لیے تجویز کر رہا ہے تو اپنے بارے میں بھی سوچ. اب جب گوتے آئے نا، آخری وقت دیکھا وہ فرعون جو کہتا تھا میری مرضی سے دریا چلتا ہے. علامہ صاوی نے تفسیر صاوی میں لکھا ہے تڑپ کے رونے لگا. جب یہ مزاج ہے، ایک دفعہ اوپر آتا ہے آدمی جب دریا میں جاتا ہے، اوپر آیا تو چیخنے او میرے حواریو خدا کا واسطہ مجھے بچاؤ. کہنے لگے تو کہتا تھا میری مرضی سے چلتا ہے. بے بسی ہے، تڑپتا ہے، روتا ہے. وارث شاہ مان کری نہ وارثہ دا، رب بے وارثہ کر کے مار دائی. تڑپ رہا ہے، چلا رہا ہے، کوئی مدد کو نہیں پہنچتا. اب جب آخری گوتا آیا تو کہنے لگا آمنا برب موسیٰ و ہارون. میں موسیٰ کے رب کو بھی مان گیا، ہارون کے رب کو بھی. اللہ نے فرمایا نہیں، اب تیرا ماننا قابل قبول ہے. اس وقت ماننا تھا جب تجھے مہلت دی تھی، جب تو جوان تھا. بڑھاپا آتا ہے، بیماری آتی ہے، جوان آدمی بیماری کا شکار ہوتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ ایک دفعہ صحیح کر دے، میں ساری پڑھا کروں گا. ایک دفعہ ٹھیک کر دے، میں مسجد میں رہوں گا، میں اگلے سال اعتکاف بھی کروں گا.
میں ساری تراویحیں پڑھوں گا. تو اس وقت پڑھنی تھی جب تجھے مہلت دی تھی, اس وقت پڑھنا تھا جب اللہ نے تجھے آسانی دی, زندگی دی. اگلا وقت یہ حال ایک کا نہیں ہوا. نمرود کو دیکھ لیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتا تھا میں رب ہوں. آپ نے فرمایا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے. ایک موت کا قیدی بلایا, کہنے لگا ہاں بھائی کتنے دن رہ گئے تھے پھانسی میں؟ کہنے لگا جی پرسوں ہونی تھی. کہا جا تجھے آزاد کیا, لو میں بھی زندگی دیتا ہوں. ایک بے گناہ آدمی کو پکڑ کے قتل کر دیا, کہتا میں بھی مارتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تو بیوقوفوں جیسی دلیلیں دے رہا ہے. چل اس طرح کر, میرا رب سورج مشرق سے نکالتا ہے, تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا. اب دلیل کا جواب کوئی نہیں تھا تو کہنے لگا پکڑو اور آگ میں ڈال دو. اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالنے والا. یہاں ایک مچھر بیٹھا ہے, 400 سال حکومت کی اور خدائی کا دعویٰ کیا. یہاں مچھر بیٹھا تھا, چھینک آئی تو مچھر اندر چلا گیا. پہلے دربار کا ادب یہ تھا کہ جو آئے سجدہ کرے. اب اس کے سر پہ کوئی چیز مارتا تھا تو اسے سکون ہوتا تھا, مچھر تھوڑی دیر کے لیے اس کا دماغ چھوڑتا تھا. او بھائی یہ اس دھرتی پہ اللہ نے لوگوں کو نظارے دکھائے اور ہمیں سمجھانے کے لیے دکھائے. ہمیں تفکر کی, غور کی دعوت دی کہ دیکھ لینا, اپنے عمل کو پرکھنا. تمہارے عمل حضرت موسیٰ کے فرما برداروں جیسے ہیں, جناب ابراہیم کے فرما برداروں جیسے ہیں, یا بن کے بیٹھ گئے ہو؟ اب دربار کا ادب یہ ہے, بے بسی کا یہ حال ہے کہ جوتے لٹکتے ہیں دربار میں, جو آتا ہے جوتا کھینچتا ہے. اور ادب یہ ہے کہ 10 جوتے نمرود کے سر پہ مارو, اور 400 سال جوتے لگتے رہے. روتا تھا, جو آدمی آتا تھا منتیں کرتا تھا, کہتا تھا کہیں سے کوئی دوائی مل جائے گی. پاگلوں جیسی زندگی گزاری, پاگلوں جیسی سخت. وہ تو حساب, وقوع قیامت تو حساب ہوگا ہی. یہاں لوگ پاگل ہو کے مرتے ہیں, معذاللہ نفسیاتی مریض ہو کے مرتے ہیں. یہاں آخری وقت اتنا سخت آتا ہے کہ دنیا موت کی دعائیں مانگتی ہے. میرے بھائی جب انسان ظلم کرتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ شاید مجھے پوچھے گا کوئی نہیں. جب وہ زیادتی کرتا ہے تو بھول جاتا ہے. جب وہ کسی کا حق کھاتا ہے تو وہ کہتا ہے شاید اس کا تو وارث ہی کوئی نہیں جس کو میں لوٹ رہا ہوں. لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے, حجاج بن یوسف ظالم تھا, اس نے اچھے کام بھی کیے تھے. قرآن پاک پر زیر زبر آراب حجاج بن یوسف نے لگوایا. محمد بن قاسم کو ہندوستان سندھ کے علاقے فتح کرنے بھی حجاج بن یوسف نے بھیجا تھا. ساری خوبیاں اپنی جگہ پر, ظالم بہت بڑا تھا. کسی آدمی نے اس کے سامنے کونے کی طرف منہ کر کے ساتھ والے سے بات کر لی تو کہنے لگا میرے خلاف کیا, اس کو لے جاؤ 2 ٹکڑے کر کے واپس لے آؤ. توتی بولتا ہے نا اقتدار. جب کسی کے ہاتھ اقتدار ہوتا ہے نا, وہ چاہے ایک گھر کا ہی کیوں نہ ہو, وہ 10 بندے فیکٹری میں کام کرتے اور جو ان کا مالک ہوتا ہے وہ کہتا میں مالک ہوں, مجھے مانو. جب تو صاحب اقتدار ہوتا ہے نا, جب تو سسر بن کے بیٹھتا ہے اور کسی غریب گھر کی بہو آتی ہے 2-4 تو کہتا میرا اقتدار ہونا چاہیے. جب میں کھانسنے لگوں تو ہر آدمی کے ہاتھ میں ٹشو پیپر ہونا چاہیے. جب میں بولنے لگوں تو بندے ہوئے ہاتھوں سے ہر آدمی جی کرتا ہوا کھڑا ہونا چاہیے. جس آدمی کا, اور یہ کام بہو بھی کرتی ہے کئی دفعہ, وہ بھی کہتی ہے کہ تمہیں پتا نہیں میں کتنا لمبا چوڑا جہیز لے کے آئی ہوں. جب میں سونے کے لیے اپنے بیڈ روم میں جاؤں تو خبردار بوڑھے بابے کو اجازت نہیں کہ وہ کھانسے. اماں کو چاہیے کہ اگر اس کو بڑی سخت پیاس بھی لگی ہے تو میرے سوتے باورچی خانے میں برتن نہ کھٹکھٹائے. جو جہاں بھی جس اسٹیج پہ بھی بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے کوئی نہیں مجھے پوچھنے والا, میں مطلق العنان ہوں. جوان بوڑھوں کا مذاق اڑاتے ہیں, سمجھتے ہیں شاید کبھی بوڑھے نہیں ہوئے, مذاق اڑاتے ہیں. تندرست لوگ بیماروں کا مذاق اڑاتے ہیں, شاید کبھی بیمار نہیں ہونا. حجاج بن یوسف ظالم تھا, ظلم کرتا تھا, زیادتی کرتا تھا. حضرت سعید بن جبیر ایک تابعی بزرگ تھے, اتنے بڑے بزرگ تھے کہ ساری رات نماز پڑھتے تھے, سارا سال روزہ رکھتے تھے. ایک دن انہوں نے منبر پہ بیٹھ کے کہا کہ حجاج ظلم سے باز آ جائے ورنہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. اللہ کی لاٹھی, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے جب رب کی لاٹھی چلتی ہے تو اس کی آواز, جی اس کا پہلے کوئی پیغام, وہ پہلے اعلان نہیں کرتا کہ تگڑے ہو جاؤ لاٹھی چلنے لگی ہے. لاٹھی چلتی ہے پر اس کی آواز, سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جمعۃ الوداع کے لیے تشریف لانے والے احباب خاص غور فرمائیے گا. حجاج بن یوسف کو پتا چلا کہ حضرت سعید بن جبیر نے میرے خلاف بات کی, بلا لیا. کہنے لگا تو نے میرے خلاف بات کی ہے؟ فرمانے لگے کی ہے. کہنے لگا تجھے پتا ہے میں قتل کر دوں گا. آپ فرمانے لگے نہ تو زندگی کا مالک ہے نہ موت کا مالک ہے, تو کیسے قتل کر؟ کہنے لگا تجھے پتا ہے میرا؟ فرمایا میں نے تجھے نہیں, میں نے تو کئی شداد, کئی حماد, کئی قارون, کئی فرعون, کئی نمرود دیکھے, کئیوں کی داستانیں سنی. تو کون ہے؟ تو چھوٹا سا ہے. ایک جملہ ہے ملا جلال الدین رومی کا, بڑے درویش تھے, ایک بات کہہ گئے. کہنے لگے نمرود جتنے پیسے نہیں, فرعون جتنی حکومت نہیں, قارون جتنی دولت نہیں, ورنہ فرمانے لگے میرے زمانے میں بھی کئی لوگوں کا خدا بننے کو دل کرتا ہے, کئی لوگوں کا دل کرتا ہے,
لیکن نمرود جتنے پیسے، فرعون جتنی طاقت اور قارون جتنی دولت نہیں، ورنہ ہو سکتا ہے لوگ دعویٰ کر جائیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ آج سے کئی سو سال پہلے وہ کہہ رہے ہیں، آج تو حالات بڑے ابتر ہیں، اس کی نسبت خطرناک۔ فرمانے لگے حضرت سعید بن جبیر تو زندگی موت کا مالک نہیں، کہنے لگا پکڑو، قتل کرو اسے، لے جاؤ۔ جب پکڑ کر کھینچ کر لے جا رہے تھے نا تو حضرت سعید بن جبیر مسکرانے لگے۔ اب ظالم کے سامنے مسکرائے تو اس کو بڑا غصہ آیا، یہ میرا مذاق اڑاتا ہے؟ بلا لیا، ادھر آؤ، کیوں مسکرا رہے ہو، کیا ہوا؟ تو حضرت سعید بن جبیر کہنے لگے میں مسکرا رہا ہوں تیری بیوقوفی پر اور اپنے اللہ کی دی ہوئی ڈھیل پر۔ میں مسکرا رہا ہوں کہ یا اللہ کیا بات ہے، کیا تیرا شان ہے، کیسے لوگوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے۔ میں مسکرا رہا ہوں تیری بیوقوفی پر کہ تو سمجھتا ہے شاید مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کہنے لگا اس کو باہر نہ لے جاؤ، میرے سامنے قتل کرو۔ ٹھیک ہے جی، قتل کرنے لگے تو حضرت سعید بن جبیر نے منہ کعبے کی جانب کر لیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ جب آپ نے یہ آیتیں پڑھی نا کہ میں نے منہ کر لیا ہے اپنے رب کی جانب، کرو مجھے قتل، کہنے لگا نہیں نہیں، اس کا منہ پھیرو، کعبے کی طرف ہو کہ قتل نہ ہو۔ ہے ظالم پر پاگل ہو گیا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر کے حوصلے نے شکست دے دی، ناکام ہو گیا، مخبوط الحواس ہو، کہنے لگا اس کا منہ پھیر دو۔ جب کعبے سے پھیرا تو آپ فرمانے لگے للہ المشرق والمغرب فانما تولى فثم وجه اللہ۔ اللہ فرماتا ہے تو مشرق اور مغرب سارا ہی اللہ کا ہے، جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے، جدھر بھی منہ کرو گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے، چاروں جانب پھیر دے، جدھر منہ پھیرنا ہے تو نے پھیر دیا منہ۔ حضرت سعید بن جبیر کے گلے پہ خنجر رکھا تو آپ نے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے اے اللہ میرے بعد اسے کسی اور پر مسلط نہ کرنا، میرے بعد کسی اور پر مسلط نہ، بس میں آخری ہوں۔ جب آپ ذبح ہوئے تو اتنا خون نکلا کہ لوگ کہتے ہیں جتنا اونٹ کے وجود سے نکلتا ہے، تر ہو گیا سارا اس کا دربار۔ ایک سمجھدار آدمی کو بلا کے کہنے لگا اتنا خون میں نے بڑے بندے قتل کرائے ہیں پر اتنا خون نہیں نکلا۔ تو وہ کہنے لگے لوگ مر جاتے، مرتے وقت ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، خون سکڑ جاتا ہے، لگتا ہے یہ شخص جب دنیا سے گیا ہے تو ڈٹ کے گیا ہے، یہ ڈٹ کے گیا ہے دنیا سے۔ حجاج بن یوسف رات کو سویا تو تڑپ کے اٹھا، کیا ہوا؟ گھر والے کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے سعید بن جبیر خواب میں آئے اور کہتے ہیں اٹھ مجھے بتا تو نے مجھے کیوں قتل کیا، بتا کیوں مارا؟ اگلی رات پھر سویا تو وہی خواب، پھر سویا تو وہی۔ گناہ نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے، ظلم تجھے مخبوط الحواس کر دیتا ہے۔ جب تو زیادتی کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ تو اللہ کو بھولتا ہے، اللہ تجھے اپنا آپ بھلا دیتا ہے، پھر تو بھول جاتا ہے، پھر تو سیدھے رستے پہ چلتا ہے پر بھٹک جاتا ہے، پھر تو صحیح رستوں کا تعین کر کے بھی گمراہ ہوتا ہے، پھر تو روز وہی گاڑی چلاتا ہے پر اب جب تو بریک لگاتا ہے تو نہیں لگتی۔ جب گناہوں کے ساتھ تو مخبوط الحواس ہوتا ہے تو روز وہ کاروبار کرتا ہے، لیکن جب تیرے گناہ تجھے گھیر لیتے ہیں پھر اسی کاروبار میں تو نقصان اٹھاتا ہے۔ حجاج بن یوسف تڑپتا ہے، روتا ہے، یہاں تک کہ بیمار ہو گیا، پیٹ میں درد ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوا، تکلیف ہوتی ہے، پتہ نہیں، سارے حکیم، طبیب، ڈاکٹر، کوئی نہ سمجھ سکا کہ بیماری کیا ہے۔ جو بیماریاں خدائی ہوتی ہیں ان کا لوگوں کو پتا، جو آزمائشیں رب کی جانب سے ہوتی ہیں وہ ڈاکٹروں کے ہتھے نہیں چڑھتی، جو تکلیفیں اللہ دیتا ہے ان کا حکیم طبیب علاج نہیں کر پاتے، مشکل، اور شفا اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ دینا چاہے، اور جب رب ہی دینا نہ چاہے تو بڑے بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں رہی۔ بغداد سے حکیم آئے، پیٹ دیکھا، کہنے لگے نہ تیرے معدے میں کوئی دقت ہے، نہ تیرے جگر میں، نہ کسی اور جگہ، ماجرا کیا ہے؟ ایک آخری علاج ہے، آخری، وہ کیا؟ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا دھاگے کے ساتھ باندھ کے منہ میں ڈالا اور پھر ایک باریک سا تنکا لے کے اس کو اندر ڈالنے لگے گلے میں۔ وہ گوشت کا ٹکڑا جب حلق کے اندر اتر گیا اس حکیم نے واپس کھینچا تو کیسے ایسی بدبو آئی جیسی کبھی سونگی نہ تھی۔ جانور، کیڑے مکوڑے لگے ہوئے باہر نکلے اور جب دیکھا تو جتنے محل میں لوگ بیٹھے تھے چلاتے ہوئے نکل گئے کہ یہ کیا مصیبتیں ہیں۔ حکیم بھی اٹھ کے دوڑنے لگا، کہا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگے حجاج تیری بیماری زمینی نہیں، تیری مصیبت زمینی نہیں۔ کہا میری مرض تک تم کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ تو کہنے لگے لگتا ہے تو بد دعا کا مریض ہے، لگتا ہے تو ظلم کا مریض ہے، تو جبر کا مریض ہے۔ تڑپتا رہا، سسکتا رہا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ گھر والوں نے کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا، دیوار سے ٹکرے مارتا۔ او بھائی، جو گناہوں کے بیمار ہوتے ہیں انہیں شفا نہیں ہوتی،
جو ظلم جبر بربریت کے بیمار ہوتے ہیں انہیں سکون قلبی میسر نہیں آتا. دوائیاں ان بیماریوں کی بنی ہوئی ہیں جو بیماریاں زمینی ہیں, جو بیماریاں خوراک کی بد پرہیزی سے ہوتی ہیں, جو گناہوں کی بد پرہیزی سے ہوتی ہیں. ان کی بیماریاں, ان کی شفا توبہ ہے, ان کی شفا رجوع اللہ ہے, ان کی توبہ اللہ سے معافی مانگنے سے شفا ہوتی ہے. حجاج جب مرنے لگا تو بلایا, یہ رنگ بھی ذرا ملاحظہ کیجیے گا, 2-4 قریبیوں کو بلایا. پتا ہوتا ہے نا اپنے کرتوتوں کا آدمی کو, پتا سارا ہے سردار نوکیتیاں, جب پتا ہوتا ہے سارا. بلا کے کہنے لگا جب میں مر جاؤں تو مجھے رات کو دفن کرنا ہو. کیوں بھائی عورت ہے؟ کہنے لگا نہیں رات کو دفنانا. ٹھیک ہے رات کو دفنا دیں گے. پھر کہنے لگا جب صبح ہو جائے تو صبح ہونے سے پہلے پہلے میری قبر زمین کے برابر کر دینا, نشان مٹا دینا. کا وجہ تو کلمہ پڑھتا ہے, حضور کا حکم ہے کہ قبر کم از کم ایک بالش ایک گیٹ اونچی ہونی چاہیے زمین سے کم از کم, تو تیری قبر مٹا دے. وجہ پتا ہوتا ہے اپنے ظلموں کا. کہنے لگا مجھے پتا ہے لوگ میرے مرنے کے بعد میری قبر بھی نہیں چھوڑیں گے. دنیا میں تو میرے جبر کی وجہ سے کوئی آ نہ سکا, لیکن میری قبر بھی لوگ جنازوں میں باتیں شروع کر دیتے. جنازوں میں نے ایسی بھی داستانیں سنی ہیں کہ کوئی مرا تو لوگ جوتوں کا ہار قبر پہ ڈالا ہے. نہیں بھائی تو جب زندہ تھا تو تیرے جبر ظلم کی وجہ سے نہیں کو بول سکا. ایک تو ہے قیامت میں حساب ہوگا, یہاں دنیا میں حساب ہونے لگتا ہے. اتنی لمبی زبانیں لوگوں کی لٹک کر مرتے وقت باہر نکل آتی ہیں. دعا کریں, جمعہ ہے, اللہ تعالیٰ ایمان کی موت عطا فرمائے. دعا فرمائے رب تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کر کے جانے کی توفیق عطا فرمائے. جاگے اور سنے اور دعا کرے, اے اللہ تو ہمیں ظلم سے ویسے ہی محفوظ فرما. اگر ہم زیادتی کرنے لگے تو اے اللہ ہمیں اس سے منع فرما, ہمیں اس سے تو یہ توفیق دے کہ ہم بھاگ آ جائیں اس گناہ سے. میرے بھائی ایک تو دنیا میں سزا ہے, پھر قیامت کی سزا ہے, اور وہ زیادہ سخت ہے, وہ زیادہ سخت ہے. ہم لوگوں نے نا ہیلے بہانے بڑے بنائے ہوئے ہیں. بینک کے ساتھ کاروبار کرنے والا کہتا ہے نہیں مجبوراً لیا ہے, مجبوراً. مر رہا تھا تو آخری لمحوں پہ تھا تو جائز ہے, جائز ہے. اس وقت جب تجھے کھانے کو لقمہ نہ لگے تو حرام کھانا بھی جائز ہے. کیا دقت تھی؟ کیوں اللہ رسول کے مقابلے میں کھڑا ہوا تو؟ کیوں سود کا دھندا کیا؟ کیا تکلیف تھی؟ کہاں تو الجھ گیا تھا؟ ہم جان بوجھ کے اپنے لیے جہنم کٹھی کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں سکون نہیں زندگی میں. کہاں سکون آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے. جو قیامت کی سزا ہے, میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب تمہیں سامنے کھڑا کرے گا. اور کس طرح کھڑا کرے گا؟ فرمایا لوگوں کے وجود سے کپڑے اتر جائیں گے, زمین اس طرح دہکے گی جس طرح تانبا زمین پہ رکھا جائے اور آگ جلائی جائے. تانبا دیکھا آپ لوگوں نے؟ یہ بھی گرمی گزری ہے نا, تو فرش پر جب سورج پڑتا تھا تو ننگے پاؤں چلا نہیں جاتا تھا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ ننگے پاؤں, بچے کا پیر زمین پہ لگتا ہے تو چیخ اٹھتے ہیں, کہتے ہیں او جل گیا پیر. حالانکہ یہ فرش دنیا کے, اور اگر تانبے کے اندر خاصیت ہے کہ اگر کوئی دھات جلدی اور زیادہ گرم ہوتی ہے تو وہ تانبا ہے. میرے نبی نے مثال دی تو اس کی دی جو سخت تھا, فرمایا تانبے کی طرح زمین تپائی جائے گی اور پھر ننگے پاؤں رب تمہیں کھڑا کرے گا. آج سورج کی پشت تمہاری جانب ہے, قیامت میں منہ تمہاری جانب ہوگا. نیزہ آپ نے دیکھا ہوگا, نیزہ ہوتا تھا. فرمایا یہ جو تم نیزے دیکھتے ہو صرف 1.25 نیزے کے برابر سورج قریب آ جائے گا, اور پھر اللہ تمہیں سامنے کھڑا کر کے تم سے سوال جواب کرے گا. اور حضور نے کہہ دیا ہے تو اب کسی نعت خواں کے کہنے سے بات بدل سکتی, کسی پیر کے کہنے سے جملہ بدل سکتا, کسی خطیب کے کہنے سے فکر نہ کرنا وہ سامنے جنت پڑی ہے, اب بات بدل سکتی. خدا کی رحمت پر بھروسہ رکھنا ضروری ہے, نبی پاک کی شفاعت کی امید رکھنا, بولیے. لیکن جو حضور نے بیان کیا ہے اس کو ماننا بھی یہ بھی ضروری ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ تم سے حساب لے گا اور اللہ پوچھے گا, تم نے جواب دینا ہے. حضور کس شے کا؟ فرمایا جو پہنتے ہو اس کا جواب نہیں دینا, جو کھاتے ہو اس کا جواب نہیں دینا, جو اللہ کے رستے میں دیتے ہو اس کا جواب, باقی ہر شے کا جواب دینا ہے. ادھر جو پلاٹ ہے اس کا بھی جواب دینا ہے, اور جو بچوں کو پیسے بتائے ان کا بھی جواب دینا ہے, جو چھپائے ہیں ان کا بھی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, جو کمیٹی اپنے محلے میں ڈالی ہے اس کا بھی جواب دینا ہے, جو سسرال کے علاقے میں ابا جی سے چوری ڈالی ہوئی ہے اس کا جواب بھی, سب کا جواب دینا ہے, تمام حساب کتاب. اور اللہ فرماتے ہیں میں سامنے کھڑا کر کے ہر سوال کا تجھے ہر سوال کا جواب. اچھا یہ جو بڑے لوگ تھے وہ حساب سے ڈرتے تھے, ہم چھوٹے لوگ ہیں ہم حساب سے ہم نہیں ڈرتے, ہم کہتے ہیں دیکھی جائے گی. بڑے لوگ جو تھے وہ حساب سے
حضرت ابو بکر صدیق دعا کرایا کرتے تھے, دعا کرو اللہ مجھ سے حساب نہ پوچھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے تھے, بیٹا اپنے باپ کے لیے رحمت کی دعا کرنا, میں درگزر والا ہوں, میں حساب والا کوئی نہیں. بڑے لوگ ڈرتے تھے, بڑے لوگ. حضرت عثمان غنی قبر پہ کھڑے ہوتے تھے تو داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی. غلام کہتے ہیں حضور 3 دفعہ نبی پاک نے آپ کو جنت کی بشارت دی, 3 دفعہ بشارت دی ہے, تو آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ عثمان غنی فرماتے جس رسول نے مجھے جنتی کہا ہے اسی محبوب نے مجھے فرمایا تھا عثمان قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اور آپ فرماتے میرے تو کمرے میں دیا گل ہو جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے, اس میں تو مکمل اندھیرا ہے. آپ فرماتے کھڑکیاں بند ہو تو دم گھٹنے لگتا ہے, اس کو تو دروازہ ہی کوئی نہیں, روشن دان تک نہیں. بھائی جو بڑے تھے وہ ڈر رہے تھے. مولا علی شیر خدا نماز کا وضو کر کے کانپتے تھے, کانپتے. علی آپ مرحب کے سامنے نہیں کانپے, خیبر کا دروازہ اکھاڑتے نہیں کانپے, بدر احد خندق حنین اور خیبر میں نہیں کانپے, تو یہاں آپ فرمانے لگے مالک کے سامنے جاتے ہوئے ڈر آتا ہے. بڑے لوگ کانپتے تھے, بڑے لوگ. آج کون سا جمعہ ہے؟ سارے بولیے. حالانکہ یہ اگلے سال دوبارہ آئے گا, ہمارا نہیں پتا کہ ہم ودا ہو جائیں کہ کیا بنے. یہ کون سا جمعہ ہے؟ آیا جمعہ تو ودا آئے ہم. آج ایک فکر لے کر کے جانا, ایک سوچ. جہاں روز رات کو بیٹے کی ٹینشن, بیٹی کی ٹینشن, بھائی کی ٹینشن, پوتے کی ٹینشن ہوتی ہے نا, ایک ٹینشن اور اپنے آج ایک ٹینشن بڑھا لو, قبر کی ٹینشن پیدا کر لو, قیامت کی تھوڑی سی فکر کر لو, تھوڑی سی, ایک لمحے کے لیے صحیح تھوڑا خیال پیدا کرے. حضرت حسن بصری نام سنا ہوا ہے نا, یہ حضرت علی کے شاگرد ہیں. نبی پاک کے گھر میں آ جاتے تھے کئی دفعہ, بچے تھے جب. حضرت حسن بصری تابعی ہیں. فرماتے خانہ کعبہ میں عمرہ کرنے گیا, طواف کعبہ کر رہا تھا تو بڑا عجیب منظر ہوا, رات کی تنہائی ہوئی. اس وقت کئی دفعہ طواف بند بھی ہوتا تھا, اس لیے کہ رش کم ہوتا تھا تو رات کو سب سو جاتا. کہتے رات ذرا گہری ہوئی تو لوگ اپنا اپنا خیمہ لے کے جاتے تھے. اب تو ہوٹل ہے نا تو خیمے لگتے تھے, لوگ خیمہ لے کے جاتے تھے, جہاں جگہ ملتی تھی خیمہ لگا کے رہتے تھے. فرماتے میں رات کو سویا خیمے میں, ایک دردناک آواز آئی, میٹھی ہے دھیمی ہے پر درد بڑا ہے. کوئی رونے والا رو کے کہتا ہے اللہ حساب قیامت میں مجھ سے نہ لینا, اے اللہ تنہائی میں جتنا مرضی حساب لینا پر لوگوں کے سامنے نہ لینا. اور پھر کہتا ہے اللہ فضل تو تب کرے جب تو میرا حساب پوچھے ہی نہ. پھر چند منٹ گزرے تو پھر وہ رونے لگا, میرے کانوں میں آواز آئی, کہنے لگا اے اللہ حساب تو ان کا لیا جاتا ہے جو حساب کے قابل ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا رضا سے تو کیا حساب لے گا, رضا بھی کسی حساب میں ہے. اے اللہ میں قابل نہیں, مجھ سے حساب نہ لینا. کہتے تھوڑی دیر گزری تو پھر وہ رونے لگا, پھر ذرا سانس سنبھلے تو پھر کہنے لگا اے اللہ میں تو لوگوں کو کوئی بندہ حساب پوچھ لے تو نہیں دے سکتا, میں تجھے کیسے حساب دوں گا. پھر تڑپنے لگا. کہتے تھوڑی دیر گزری تو پھر ایک لفظ انہوں نے کہے رونے والے نے, کہنے لگے اللہ دیکھ تیرے محبوب کا فرمان ہے جو معافی مانگے تو اسے معاف کر دیا کرتا ہے. اے اللہ میں معافی مانگنے آیا ہوں اور مسجد نہیں آیا, میں کعبۃ اللہ ہی آ گیا ہوں. کہتے ہیں وہ اتنا روئے کہ چیخ آئی ان کی, اور جب دھڑام سے کوئی زمین پہ گرا تو میں پریشان ہوا کہ اب تو بے ہوش ہو گیا. فرماتے ہیں میں زور سے اٹھا فٹافٹ اور اس شخص کی طرف بڑھا. میرے دل میں خیال ہے کوئی گناہگار ہے بیچارہ, تو چلو میں بھی دعا کرتا ہوں, اس کو کہتا ہوں بیٹے فکر نہ کر, اللہ تیری مدد کرے گا. فرماتے ہیں میں گیا اس نیت کے ساتھ کہ میں کہوں گا چلو اٹھو تم بھی دعا کرو, میں بھی کرتا ہوں, اللہ ہم سے حساب نہ پوچھے. کہتے میں گیا تو وہ شخصیت بے ہوش پڑی تھی, کالے سیاہ بال ان کے چہرے پہ بکھرے ہوئے تھے. کہتے لوگوں جب میں نے زلفیں ہٹائیں چہرے سے تو میرا وجود کانپنے لگا آسمان ٹوٹ پڑے گا, زمین پھٹ جائے گی, ستارے بکھر جائیں گے, آج بہ جائیں گے سمندر. فرماتے ہیں میری چیخیں نکل گئی. یہ کوئی گناہگار تو نہیں, یہ تو حضرت فاطمہ کے پوتے امام زین العابدین ہے, یہ تو امام حسین کا وہ بیٹا ہے جو کربلا میں تنہا بچے تھے. فرماتے ہیں میں امام کا چہرہ دیکھا تو بھاگ کے آیا اور میں نے اپنی داڑھی ان کے پیروں کے ساتھ مس کی اور میں نے کہا حضور اٹھیے. امام اٹھے تو میں نے کہا شہزادے تیرے تو اشارے سے اللہ کئی گناہگاروں کو بخشے گا, تیری تو دعا سے اللہ بخشے گا, یہ کیا کر رہے ہو؟ تو امام زین العابدین کہنے لگے حسن بصری ادھر آ یار, ادھر آؤ بزرگو, میرے دادا کے پاس رہنے والے ہو, میں نے نا آج ہی سنا ہے کہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے, آؤ میرے لیے دعا کرو, اللہ پاک مجھ سے حساب نہ پوچھے. کہا حضور نہ کریں. آپ فرمانے لگے تجھے نہیں پتا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ رب نے اگر حساب پوچھا تو میں واقعی جواب نہیں دے پاؤں گا.
चल कर मेरे लिए दुआ। कहते मैंने हाथ बांधे, हुजूर मैं नहीं करता, उठा कह। फरमाते मैंने हाथ उठाए, मैंने कहा अल्लाह तेरे रसूल का शहजादा है, ये तेरे रसूल का शहजादा है, ये कह रहा है तो फजल कर। ओ भाई जो बड़े थे वो तो तड़पते थे, सिसकते थे। वो अली हीती कहते खाना काबा में पत्थर पे सर रगड़ रगड़ के कोई बूढ़ा कह रहा था, ऐ अल्लाह अव्वल तो हिसाब ना लेना, और अगर लेना तो मुझे अंधा करके उठाना, मैं तेरे नेक बंदों के सामने शर्मिंदा नहीं। इकबाल रो पड़े। इकबाल, कुछ लोगों ने लिखा है ये आखिरी रुबाई है डॉक्टर इकबाल की, आखिरी। इसके बाद शायद उसने कलाम ने, कुछ सीरत निगारों का ख्याल है। इकबाल मदीने की तरफ मुंह करके कहने लगे तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर, अल्लाह तू गनी है मैं तो फकीर हूँ, रोज मक्शर उज्र हाय मन पजीर। ए अल्लाह अव्वल तो मेरा कोई उज्र कबूल कर लेना मक्शर के दिन, और अगर ना करना हुआ, अगर तुम्ही बीनम हिसाबम ना गुजीर, अगर जरूर ही मेरा हिसाब लेना है, ए अल्लाह अगर तूने जरूर लेना है, ए अल्लाह अगर जरूर ही लेना हिसाब, अव्वल तो मेरा उज्र मान लेना, मेरी कमजोरी पे रहम करना, ए अल्लाह मेरे बुढ़ापे पर मेरी कमजोरी पर रहम करना, अगर जरूर हिसाब लेना है अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर, तो ए अल्लाह जरा हुजूर की निगाहों से ओझल करके लेना। ए अल्लाह मुझे शर्म आएगी, मेरे मुस्तफा करीम फरमाएंगे मैं तो तुझे हर बात समझा के आया, एक एक जगह तेरी रहनुमाई करके आया, तू कैसे अमल कमा, जरा ओझल करके अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर, जरा हुजूर की आंखों से ओझल करके साइड पे करके लेना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हजरत वो अली इती कहते हैं बाबे ने सर रखा हुआ है और कहते अल्लाह मुझे अंधा करके उठाना। फरमाते मैं गया, मैंने कहा चलो मैं दुआ करता हूं जाके। फरमाते जब मैंने जाके बुजुर्गों की कमर पे हाथ रखा, उनका चेहरा देखा तो ये कोई गुनाहगार तो नहीं, ये तो बगदाद के पीर अब्दुल कादिर जिलानी है, ये तो महबूब सुभानी गौसे समदानी है, ये तो वो शख्स है जो कदम लगाए तो अल्लाह विलायत अता करता है। जो बड़े थे वो डर रहे थे। मोइनुल मिल्लत बद्दीन अताए रसूल हिंदुल वली गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को तन्हाई में बुला के कहने लगे मोइनुद्दीन सैयदजादा है, मोइनुद्दीन हुजूर के खानदान में पैदा हुआ है, मोइनुद्दीन से इसके पीर को बड़ी उम्मीदें थी, मोइनुद्दीन को रसूल पाक ने हिंदुस्तान भेजा था, पर कुतुबुद्दीन यार मोइनुद्दीन तबलीग का हक नहीं अदा कर सका। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन कहने लगे हुजूर 90 लाख तो मुसलमान कर दिए, और क्या हक था? फरमाया नहीं, जब तू तहज्जुद की नमाज पढ़े ना बेटा अपने लिए दुआ मांगना तो खुदा से कहना मौला मेरे पीर की कोताहियां माफ कर। वो जिस एजाज का था वो काम नहीं कर सकता, जो बड़े थे उनकी तो बातें बड़ी थी। ये जो हम छोटे आए हैं ना नए, टिकटें देते फिरते, टिकटें, बेनमाजी जाहिल अनपढ़ पीर टिकटें बांटता है लोगों को, तू भी बख्शा है तू भी बख्शा है। वो 90 लाख लोगों को राय हक पर लगा के भी कहते थे नहीं हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, हक तो ये है कि हक कोई शाही पल्ले नहीं, डटा हुआ खड़ा है मुसलमान, डटा हुआ। ये हिसाब सुने। किसी ने हजरत अबू हुरैरा से कहा कि कोई ऐसी हदीस सुनाओ जो आपको भी बड़ी महबूब हो। हजरत अबू हुरैरा ने चीख मारी, रोने लगे और बेहोश हो गए। फिर हिलाया, पानी पिलाया, उठे, कहा हुजूर बात की थी, हदीस सुनाए, फिर रोने लगे। हमें तो नहीं ना रोना आता, हमें तो तब आता है जब बेटा बात ना माने, हमें तो तब आता है जब कारोबार में नुकसान हो जाए, हमें तो तब रोना आता है जब हमारा कोई दोस्त हमारे बारे में गलत बात कर दे, बेइज्जती दुनिया की हो जाए। हजरत अबू हुरैरा 3 दफा होश आया, 3 दफा रोए और कहने लगे अजीजों ये वो वाली हदीस है कि मैं सोचता भी हूं तो मैं तड़प उठता हूं। कहा कौन सी हदीस? तो हजरत अबू हुरैरा कहने लगे मैंने नबी पाक से सुना है कयामत में सबसे पहले उलमा का हिसाब होगा, सबसे पहले उलमा का। रब करीम फरमाएगा तुम्हारी दीन के नाम पर बड़ी मौजें थी, तुम्हारे बड़े पोस्टर छपते थे, लाइनें बना के लोग तुम्हारे हाथ चूमते थे, लोग तुम्हारी घड़ी को भी चूमना अपने लिए सादत समझते थे। बताओ मेरे रसूल के नाम पर खाने वालों क्या करके आए हो? अमल बताओ, अमल। मौज बड़ी की ना तुमने, बताओ अमल। उलमा आलिम अर्ज करेगा अल्लाह मैं जगह जगह तेरे रसूल के दीन की बात करता था, मैं कुरान के दर्स देता था, मैं रातें बेदार रह के तैयारियां करता था, मैं जो बन सका किया। रब फरमाएगा नहीं, तूने तो इसलिए किया था कि लोग तुझे पीर साहब कहे,
मौलाना साहब कहें, तेरे नारे लगाए तो लगे नहीं फिर तेरे नारे, फिर लोगों ने लंबे लंबे अलकाबात पुकारे नहीं तेरे। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, पहला हिसाब उसका लेगा जो आलिम कहलाता था। रब पूछेगा तुझे ताकत दी, हिम्मत दी, बोलने की सलाहियत दी, अपने फजल से दी, बता क्या कमा के आया है। हजरत अबू हुरैरा रोते हैं, कहते हैं मैं भी तो हदीसें सुनाता हूँ, मैं भी तो आलिम हूँ, मेरे पीछे भी तो लोग भागते हैं। लोगों बताओ अगर अल्लाह ने अबू हुरैरा से पूछा तो क्या जवाब देगा? अल्लाह फरमाएगा उलमा के लिए, बुखारी मुस्लिम है, इन्हें उठाओ और जहन्नम में डाल दो। इमाम गजाली फरमाते हैं अगर किसी आलिम को सजा मिली तो सबसे सख्त आलिम को मिलेगी। दुआ फरमाए अल्लाह मेरे जैसे लोगों को हिदायत का रास्ता अता फरमाए, और जो कहते हैं समझते हैं अल्लाह उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। फरमाया हजरत अबू हुरैरा ने दूसरे नंबर पर सखी अल्लाह की बारगाह में खड़ा किया जाए, मालदार। रब फरमाएगा बोल, कुछ ऐसे भी थे जिनके पास शाम की रोटी नहीं थी, तुझे मैंने तेरी तिजोरी भर के तुझे दौलत अता की, तुझे विरासत में मैंने मुरब्बे दिए, जायदादें दी। बता वो कुछ वो थे सवेरे मजदूरी करने जाते थे, कमा के लाते थे, हजारों रुपया तेरी बैंक में पड़ा था, बता क्या किया तूने? ऐ अल्लाह मैंने मस्जिद में दिए, मदरसे में दिए, 30 दिन इफ्तारियां पकाता रहा। अल्लाह फरमाएगा तू झूठ बोलता है, तू सारा कुछ इसलिए करता था कि लोग तुझे सखी कहे। हाँ हाँ तेरा ऐलान हुआ मस्जिद में, लोगों ने कहा वो देखो कितने पैसे दे रहा है, इसका वो देखो नाम लिखा हुआ है अस्पताल के एक कोने में कि ये वाला ब्लॉक फलां सेठ साहब ने बनाया, ये देखो लिखा हुआ है कि ये कमरा मदरसे का इसने बनाया, तो लिख दिया गया, नारे लग गए, अब जा दौड़ जा। अल्लाह जहन्नम में फेंक देगा। फरमाया फिर शहीद खड़ा किया जाएगा। हाँ भाई तुझे ताकत दी, हिम्मत दी, बता कहां खर्च की, कहां? ए अल्लाह शहीद ही हो गया। फरमाया वो तो इसलिए हुआ था कि लोग तुझे शहीद कहे, बहादुर कहे, तेरे नाम पे रोड का नाम रखा जाए, तमगाए हुस्ने कारकर्दगी मिले, सो मिल गया। मेरे लिए बता क्या करके आया है मेरे लिए, इसे उठाओ और जहन्नम में फेंक दो। भाइयों अजाब कड़ा है, अजाब सख्त है, हिसाब सख्त है, और जो हिसाब लेने वाला है उसको, मैं ना तरावी हो रही थी तो कारी साहब ने एक सूरह यासीन शुरू की, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिम। अल्लाह फरमाता है कयामत में मैं कहूंगा मुजरिम जो है ना वो सफों से बाहर आ जाए, सफों से बाहर आ जाए। एक हमारे फिजिक्स के टीचर होते थे तो बड़ी सख्त छड़ी मारते थे, तो जब वो कद भी बड़ा था, जलाल भी बड़ा था और उसूल बड़े अच्छे इंसान थे लेकिन सख्त, तो मुझे याद आता था कि जब वो सवेरे आके कहते जिसने काम नहीं लिखा वो बाहर निकल आए। दो किस्म की चोट लगती थी, एक तो ख्याल ये आता था कि शर्मिंदगी बड़ी होगी कि सारे स्टूडेंट बैठे हैं और 2 3 4 उनको कहा वहां मुर्गे बन जाओ, बड़ी शर्म आती थी। और फिर जब वो मारते थे तो इतना सख्त मारते थे कि कई दिन तकलीफ रहती थी, बताया नहीं जाता था। वो स्टूडेंट बताते थे कि यार इससे बचो किसी भी तरीके, और किसी का काम रह भी जाता था, कहते थे इस पीरियड की ड्यूटी सबक याद करके आना है। सख्त टीचर के बारे में तेरा मेरा ये रवैया है। तो याद आ रहा था जब वो कह रहे थे ना वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, तो मैं सफ में खड़ा था तो 2 कतरे मेरे बह गए आंसू के। मुझे साथ बच्चा कहने लगा तबीयत ठीक है, मैंने कहा तबीयत तो ठीक है, कुछ याद आ गया है कि मैदान महशर में यहाँ तो छुपे हुए है ना ऐब, छुपे हुए। और भाई रब बड़ा करीम है, ऐबों के बावजूद नवाजता है। मेरा दावा यह है अगर हमारे ऐब खुल जाएं, लोग हमें धरती पे जीने ना दें, लोग जीने ना दें, निकाल दें, अपने भी हमें बर्दाश्त ना करें, ये तो उसका करम है। पता सारा है सरदार कीतियां दा, पर्दा चपाया ही तेरा भला होसी। वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। अल्लाह फरमाएगा मुजरिम बाहर आ जाए। या अल्लाह क्या होगा जब सवाल जवाब होंगे? तो रब फरमाते हैं तेरी जुबान पे मोहर लगा के बंद कर दूंगा, तेरे हाथ बोलेंगे, पैर बोलेंगे, सर बोलेगा, पेट बोलेगा। उस वक्त की फिक्र पैदा करें, टेंशन पैदा करें। वकूए कयामत हक है। और बांध के ना लोग पैर बांध के जोर के साथ बांधते। सगा बेटा जब कब्र में दफन करता है ना तो वो भी कहता है वो कोना, ये कोना थोड़ा सा मिट्टी कम है, यहाँ भी मिट्टी डालो। पहले लोग रोजाना जाते हैं, फिर हफ्ते के बाद, फिर महीनों बीत जाते हैं। कुछ कब्रें ऐसी भी हैं जिन पे खड़े हों तो लगता है कब्रें रो रही हैं और कहती हैं जाओ मेरे घर वालों से जाके कहो कोई फेरा ही लगा जाए। तो एक दफा आए तो सही, कोई मट्टी नहीं डालता। बादशाहों की कब्रें रोती हैं, सरमायादारों की कब्रें रोती हैं, कोई जाता नहीं। इतने इतने मोटे सुराख है कब्रों में, आप अपने शहर के कब्रिस्तान फिर के देख लें, सुराख है। ओ भाई हजरत मौला अली शेर खुदा कब्रिस्तान गए
تو پہلے رونے لگے، پھر کہنے لگے قبروں والوں کیا حال ہے تمہارا؟ تو آپ فرماتے ہیں مردہ مجھے اندر سے بول کے کہنے لگا علی کفن پھٹ گیا، ہڈیاں ٹوٹ گئی، مال تو دے آئے تھے وارثوں کو پر حساب ہمیں دینا پڑ رہا ہے، تو بتا پیچھے کیا حالات ہیں؟ تو حضرت علی کہنے لگے تمہاری بیویوں نے اور نکاح کر لیے، تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے، تمہاری اولادوں نے تمہارے بغیر جینا سیکھ لیا، تمہاری جائیدادیں بٹ گئیں، تمہارا پیسہ تقسیم ہو گیا، پہلے تو کوئی تمہارا نام لیتا تھا، اب تو تمہارا ذکر ختم ہو گیا، اب تو ایک دو نسل تک تمہارا ذکر تھا، اب تو تمہیں یاد ہی کوئی نہیں کرتا۔ کہتے ہیں لوگ یہاں کوئی رہا کرتا تھا، یہاں کوئی ہوا کرتا تھا، اب تو تم قصہ پارینہ قصہ ماضی ہو گئے، حساب کا وقت قریب ہے، قریب آ گیا وقت۔ اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، فرمایا حساب کا وقت قریب آ گیا ہے تو ابھی بھی غافل ہے۔ جمعۃ الوداع ایک پریشانی لگانے کا ارادہ تھا، بڑی پریشانیاں پالی ہے، ایک پریشانی اور پال لو، جس کو یہ پریشانی لگ جائے اس کے عمل سنورنے لگ جاتے ہیں۔ یہ پریشانی پال لو کہ اگر مجھے حساب دینا پڑے، حضرت عمر کا فرمان، آپ فرمایا کرتے تھے اپنا حساب خود کر لو قبل اس کے کہ اللہ تمہارا حساب کرے، خود کر لو اپنا حساب، خود کھاتے ٹھیک کر کے رکھو، چیک کر کے رکھو۔ میری دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان میں شامل کرے جن کو وہ معاف کرنے والا ہے، آمین۔ ٹر گئے یار جدائیاں والے ہو، مینو چھڈ گئے وچ پردیساں، ہوئے اٹھن جوگی نہ چھڈ گیا مینوں، ہو بیٹھی ہنجواں